ابھی ہم کورس آؤٹ لائن دیکھتے ہیں تھوڑی سی. کورس کے بارے میں کچھ وضاحت. ہر مسلمان ہر اس شخص کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ از حد ضروری ہے جو دین اسلام کو جاننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی خواہش مند. خیر یہ باتیں تو ہم اس کے بعد کریں گے نا. پہلے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کورس آؤٹ لائن میں ہم نے چیزیں چنی کون سی ہیں, مقاصد کیا ہیں, گریڈنگ پالیسی. یہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مڈ ٹرم میں وائوا ہوگا, فائنل ٹرم میں امتحان ہوگا, حاضری کے 10 نمبر ہوں گے اور 6 کوئزز ہوں گے جن کے ہر ایک کوئز کے 5 نمبر ہیں. MCQs کی صورت میں LMS بھی ڈال دیے جائیں گے اور اپنی کلاس ٹائمنگز میں ہی غالباً آپ لوگوں کو وہ کرنا ہوگا. وہ تو اسٹریٹ فارورڈ سی چیزیں. اچھا جی, جو ٹاپکس میرے ذہن میں تھے نا, وہ پہلا ٹاپک تو ہے سیرت کا تعارف اور اہمیت. وہ تو آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد ہے بعثت سے قبل عصمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے وہ کتنی پاکیزہ تھی. یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے. میری بات سمجھیں آپ؟ جی سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ائْتِ بِغَيْرِ هَذَا الْقُرْآنِ أَوْ بَدِّلْهُ, کہ آپ کوئی قرآن پاک اس کے علاوہ کوئی اور لے آئیں یا اس کو بدل دیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں فرمائے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ, کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا حکم بدل دوں خود سے. میں تو اسی کا پیرو ہوں, اسی کی اطاعت کرتا ہوں, فرما برداری کرتا ہوں یا اسی کو مانتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اتنا سچا بندہ, انہوں نے ایک زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے, کیا اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ نعوذ باللہ سچا نہیں ہوگا, یا نعوذ باللہ یہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرے گا جو اللہ نے نہیں کی. تو اس لیے, اور اس میں ہم اس کو جب پڑھیں گے اس ٹاپک کو تو مزید چیزیں بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا وہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ایمان کس چیز پہ ہوتا ہے جی؟ راشد بھائی. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان ہے جی, کتابوں پر ہے, فرشتوں پر ہے, رسولوں پر ہے اور تقدیر پر ہے. ہاں, اور آخرت پہ. پر ہاں جی, یہ یہ غیب کے ساری کی معاملات ساری چیزیں غیب ہے نا. الذین یؤمنون بالغیب, ہمارا ایمان کس چیز پہ؟ ان سین کے اوپر ہے, جو غیب ہے, جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تک سے ہم تک پہنچائی ہیں, اس پہ ہمارا ایمان ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز آبزرویبل نہیں ہے, اس میں سے کوئی بھی چیز ٹینجیبل نہیں ہے, اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ فزیکل قوانین کے حساب سے جانچ پڑتال اس کی کر سکیں. نہ اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ محسوس کر سکتے ہیں, اور نہ فرشتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ وحی اترتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے, نہ کتابوں کو, نہ رسولوں کے اوپر جب وحی آتی تھی تو ہم نے دیکھا ہے, نہ آخرت کے منازل, برزخ ہو یا آخرت ہو, حشر ہو, جنت جہنم ہو, ان میں سے کسی چیز کو ہم نے دیکھا ہے, اور نہ تقدیر لکھی ہوئی ہم نے دیکھی ہے. یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں. تو غیب کے اوپر ہمیں کنونس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہے کہ لوگ غیب کو مان لیں. کیوں مانیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی نا 3 بنیادیں رکھی ہیں کہ یہ بندہ غیب کے اوپر ایمان لے آئے. پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں ہر زمانے میں, ان کا کردار, ان کی شخصیت, ان کی جو ان کا جو تشخص ہوتا ہے, ان کا جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے, ان کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے, اور ان کا جو وقار ہوتا ہے, وہ اس بات کی خود دلیل ہوتا ہے کہ لوگ ان سے جھوٹ کو, دھوکے کو, دغا کو, فریب کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہا گیا, ایسے ہی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین مسلمان نہیں کہتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے سبھی لوگ, تمام مکہ والے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہتے تھے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اکثریت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جھوٹ بولنے والا یا جادو زدہ یا نعوذ باللہ پاگل یا مجنون کہنا شروع کر دیا. ایسے ہی ہے.
اچھا میری جی تھوڑی شیخ سی صاحب ایسے ہی. عادت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر بات سمجھ آ رہی ہو نا تو میں بات کرتا چلا جاتا ہوں، اگر مجھے لگے کہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو میری بریکیں لگ جاتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ نا جب میں کہوں ایسے ہی ہے تو آپ بھی آگے سے کہیں ایسے ہی ہے، ٹھیک، اتنا سا کہہ دیں. ایک آدھا بھی بندہ کہہ دے تو میرا گزارا ہو جائے. یا اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کہیں دوبارہ بتائیں، اس بات کو بات سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے. کسی کو بھی نہ سمجھ آئے تو کہہ دیجیے دوبارہ سمجھائیں، تو پھر اچھا لگتا ہے پڑھاتے ہوئے بھی. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے برے نام برے القاب دینا شروع کر دیے، نعوذ باللہ، کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جانا تھا جس رات، اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت علی کو لٹاتے ہیں اور کیا حکم کرتے ہیں؟ حکم کرتے ہیں کہ صبح یہ جو امانتیں ہیں مکے والوں کی ان کو لٹا دینا. سبحان اللہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مکہ والے مشرکین آپ کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، خائن بھی کہہ رہے ہیں، جادوگر بھی کہہ رہے ہیں، جادو زدہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ امانتیں بھی رکھوا رہے ہیں، ایسے کیوں؟ کوئی بندہ کسی نعوذ باللہ جھوٹے کی طرف، فسادی کی طرف کے پاس اپنی چیزیں رکھواتا ہے؟ نہیں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شان اور ان کا کردار ایسا تھا کہ نبی نہ ماننے والے بھی، بظاہر انکار کرنے والے بھی، اپنے مال اور دولت اور جان اور عزت کے حوالے سے اعتبار حضور پہ ہی کرتے تھے. بس وہ ایک ضد تھی کہ مانتے نہیں تھے. ورنہ اسی طرح جب آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے نا اپنے معجزات، تو فرمایا کہ فلما جاءہم بآیاتنا مبصرۃ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا مبصرۃ قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدین. کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے معجزات لے کے فرعون اور اس کے قوم کے پاس گئے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ تو جادو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جہد کیا، یعنی ڈھیٹ ہو کے جھوٹ بولا، جانتے بوجھتے ہوئے ان کا انکار کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور دلوں میں ان کو یقین تھا کہ موسیٰ سچ کہہ رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ نبیوں کے بارے میں ان کے امتیوں کو یا جن کی طرف انہیں بھیجا جاتا ہے ان کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جھوٹا گیا ہے کہ سچا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو پہلی تو یہ جو ہے نا عصمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ، یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ ہم جب اللہ معاف کرے کوئی اعتراض کرے گا نا اسلام کے بارے میں، ہم آپ اس کو کہیں کہ جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت ہے، آپ ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس تاریخی حیثیت کا بندہ جس کو اپنوں نے، پرایوں نے، ایمان لانے والوں نے، انکار کرنے والوں نے، آپ کے ساتھ لڑنے والوں نے اور آپ کے مخالف لڑنے والوں نے، کسی نے بھی آپ کے بارے میں یہ گمان تک نہیں کیا یا یہ گواہی نہیں دی کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ابو سفیان جب گیا تھا کیسر کے دربار میں اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تھے، تو یہ تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا، لیکن یہ نہیں وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ خائن ہیں یا جھوٹے ہیں. پھر وہ بھی بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے حوالے سے ہم کچھ پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں جی. اور اس کے بعد دو چیزیں میں آپ کو مختصراً بتا دوں تاکہ وہ بات ادھوری نہ رہے. پہلی چیز ہوتی ہے نبیوں کا اپنا کردار جس کی وجہ سے ہم غیب پہ کنونس ہوتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تائید معجزات کی شکل میں، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور رسل کو معجزات عطا فرماتے ہیں جو معجزات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر یہ عام آدمی ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. ہاں زبردست. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، کیونکہ وہ اب تک ہے اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو آج اللہ معاف کرے ہمارے مولویوں کے جتنے فرقے ہیں نا اتنے قرآن ہوتے. ہم نے خود ہی اللہ معاف کرے اس کے اندر امینڈمنٹس کر کر کے نا، اس کی ترمیمیں کر کر کے ہر فرقے نے اپنا قرآن بنا لینا تھا. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ قرآن پاک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ الحمدللہ ہم تک علماء ہی کی کوششوں سے پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو قبول کیا ہے، انہی نے اس کی خدمت کی ہے. انہوں نے تجوید کے اوپر کام کیا ہے، انہوں نے تفسیر کے اوپر کام کیا ہے، انہوں نے قراءت کے اوپر کام کیا ہے، انہوں نے اس کی مختلف روایات کے اوپر کام کیا ہے، اصول تفسیر پہ کام کیا ہے، اس سے فقہ کا استنباط و استخراج کیا ہے.
اور ابھی بھی الحمدللہ امت اس گئے گزرے دور میں، اس گئی گزری ایمانی حالت میں بھی لاکھوں کی تعداد میں سالانہ حافظ پروڈیوس کرتی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ ہی کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا. اس امت سے کام لے رہا ہے اللہ. تو اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور وہاں سے پھر 7 آسمان اور اوپر عرش پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور پھر واپسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات، اس میں کلام ہوا. رؤیت کے بارے میں صحابہ میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ جو سارا معراج کا واقعہ یہ بھی معجزہ ہے. اس کے علاوہ بے شمار متفرق واقعات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں پانی کی قلت تھی، آپ نے مشکیزے میں ہاتھ ڈالا، اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ جاری ہو گیا. صحابہ نے پانی پیا بھی، اس سے وضو بھی کیا، اس سے اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا. اسی طرح اور بے شمار معجزات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں ہیں اور سیرت کی کتابوں میں. تو دوسری چیز جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح ایک بندہ پولیس سول کپڑوں میں ایک بندہ جاتا ہے نا، ریڈ کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں پولیس والا ہوں، یا پولیس والا اپنی وردی میں بھی ہو تو اس کو کارڈ ایک دکھانا پڑتا ہے کہ جی یہ حکومتی کارڈ ہے میرے پاس، جس کی وجہ سے یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ میں واقعی ہی نمائندہ ہوں. تو اسی طرح کے نبیوں کے پاس اور رسولوں کے پاس یہ معجزہ ہوتا ہے جو وہ عوام کے سامنے، اپنے امتیوں کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے مدعوین کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی تائید ہے، ورنہ ہم خود یہ کام نہ کر پاتے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے ہاتھ پھیر کے اللہ کے حکم سے. اسی طرح سے اور انبیاء کے مختلف معجزات ہیں جن کا قرآن پاک میں صراحتاً ذکر موجود ہے. تیسری چیز جو ہوتی ہے جو ہمیں غیب پہ کے اوپر ایمان لانے کے اوپر کنونس کرتی ہے، وہ ہوتی ہے نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا بدیہی ہونا، فطری ہونا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا جو چیز سینس میک کرے، اٹ میک سینس، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ تو بڑی بنیادی بات ہے، یہ بات تو بالکل دل کو لگتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی شیخ جی صاحب. سر. کہ اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا جو پیغام ہوتا ہے، وہ فطری ہوتا ہے، وہ سمجھانا نہیں پڑتا، وہ بائی پاس نہیں کرنا پڑتا، وہ ہضم کرنا مشکل نہیں ہوتا، وہ ایسے بیٹھتا ہے جیسے بوتل کے اوپر ڈھکنا لگ جاتا ہے نا. اسی طرح سے اللہ کی اور رسول کی فطرت سلیم اگر ہو انسان نے گند دیکھ دیکھ کے، گند سن سن کے، یا گندے معاشرے میں رہ کے اپنے دماغ کو اور اپنی فطرت کو تباہ نہ کر لیا ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں، ایک بچی کی نا رخصتی ہوئی اور وہ چلی گئی نالے کے پاس اس ایک گھر میں، شروع میں گئی وہ کہتی کہ یہ کیسے بو والے علاقے میں آپ لوگ رہتے ہیں، سوری بو والے علاقے میں آپ لوگ رہتے ہیں. تو وہ بیچارے شرمندہ ہوں، سسرال والے کہیں گے ہم کیا جواب دیں، گھر جو ہمارا ادھر ہے. 2-3 دن گزرے تو اس کو بھی عادت ہو گئی، وہ آگے خوش. تیسرے دن اپنی ساس کو کہتی ہے کہ دیکھیں امی جی میں آئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے کرم کی ہے، آپ کے علاقے کی بو ہی ختم ہو گئی. تو بعض دفعہ انسان ایسے جا کے نالوں کے پاس رہتا ہے کہ اس کی فطرت ہی مسخ ہو جاتی، اور پھر اس کو برائی نہیں لگتی. بعض لوگ اللہ معاف کرے گناہ کر کر کے ہمارے دلوں پہ ایسی سیاہی چڑھ جاتی ہے، ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ پھر ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا، پھر ہم اس پہ شرمندہ ہی نہیں ہوتے، پھر اس کا دکھ ہی نہیں ہوتا، پھر دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور یا پھر دل سخت ہو جاتے ہیں اور رونا ہی نہیں آتا اللہ کے سامنے، شرمندگی ہی نہیں ہوتی. تو اللہ ہمیں معاف کرے. فطرت سلیم جو ہوتی ہے نا، اس کو اللہ کی بات اتنی پسند آتی ہے، اور یہ ہدایت کی علامت ہے. حضور نے فرمایا بلکہ قرآن پاک میں، من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے شرح صدر کر دیتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے کہ اس کو اسلام کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو اللہ کے ہر حکم پہ اس کی واہ واہ نکلتی ہے کہ واہ اللہ تو نے تو یہ حکم نازل کر کے ہمارے مسئلے ہی حل کر دی، تو نے تو ہمارے سماجی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی ہر قسم کے مسائل کا حل ہمیں دے دیا. اور اللہ معاف کرے اگر ایمان کمزور ہو تو اللہ کا ہر حکم بوجھ لگتا ہے. نماز ایک مصیبت لگتی ہے، بچیوں کو پردہ مصیبت لگتا ہے، لڑکوں کو داڑھی مصیبت لگتی ہے، گناہ کو چھوڑنا مصیبت لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کہ جی ساری بنیادی چیزیں اور سیدھی سادھی چیزیں جو ہیں اسلام نے اور مولویوں نے حرام کی ہوئی. بھئی حرام کون ہوتے ہیں؟ مولویوں کو تو اجازت ہی نہیں ہے کسی چیز کو حلال یا حرام ڈکلیئر کریں، قرار دیں. ہم صرف بیان کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے. ہم بتا سکتے ہیں جی اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس چیز کو حرام کہا ہے، اور ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو حلال کہا ہے یا اس چیز کا حکم دیا ہے. ورنہ ہماری حیثیت، دین کے طالب علموں کی حیثیت یا دین کا علم رکھنے والوں کی حیثیت اس سے زیادہ کی نہیں ہے. ہم اللہ کی شریعت کو بدل نہیں سکتے.
نہ ہم اپنی طرف سے ہی کسی حلال کو حرام کر سکتے ہیں، نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تین چیزیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے ایمان بالغیب پہ ہم کنونس ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ نبی کی شخصیت، اس کا کریکٹر، اس کے بعد صحیح، معجزے، اور تیسری چیز کہ جو دین ہوتا ہے وہ فطرت سلیم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی، مجھے آپ نے بڑا خوش کیا، اللہ آپ کو خوش کرے۔ اچھا جی، تو یہ تو بہرحال ایک ضمنی چیز تھی نا، تو اب ہم اس میں بعثت نبوی کے عہد کا یسرب، اس کے نہیں سوری اوپر والا ٹاپک، تیسرا ٹاپک جو ہوگا انشاءاللہ ہمارا مکی مواخات، اسلامی معاشرے کی اولین تنظیم۔ اصل میں نا سیرت میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو میثاق مدینہ کی بات ہوتی ہے، مواخات مدینہ کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں جوڑیاں بنا دی، ایک انصار اور ایک مہاجر کی جوڑی بنا دی، ان کو بھائی بھائی ڈکلیئر کر دیا اور انہوں نے بڑا تعاون کیا، جو حقیقت ہے۔ لیکن یہ آپ کو عام طور پہ تاریخ میں ملتا ہے، عام طور پہ سیرت میں ملتا ہے۔ مکہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ مشکلات تھیں اور مصیبتیں تھیں اور اسلام بالکل نیا نیا تھا، تو اس دور میں کس طرح سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اس طور پہ ان کا آپس میں تعاون کی کیا صورت تھی، ہم ایک لیکچر میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسلامی معاشرے کی اولین تنظیم کے شروع میں ابتداءً جب مسلمان حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لے آئے، حضرت علی لے آئے، حضرت زید بن ثابت لے آئے، اگلے دن اور صحابہ ایمان لے آئے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ قافلہ بنتا چلا گیا۔ تو ان کے ہاں کیا ترتیب تھی دین سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور کس طرح سے جو ہے وہ مشاورت ہوتی تھی، کس طرح سے دعوت کا کام چلتا تھا، تو انشاءاللہ ان چیزوں کے حوالے سے مکی مواخات کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا یسرب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس وقت مدینہ کا نام یسرب تھا، آپ جانتے ہیں نا اس بات کو؟ تو اس جی شیخ وقت مدینہ منورہ کا کیا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں 3 یہودی قبائل فلسطین سے آ کے آباد ہوئے تھے، اور وہ اس خواہش پہ آئے تھے کہ انہیں بتایا گیا تھا ان کے علماء کی طرف سے کہ وہ شہر ہے جہاں پہ آخری نبی اپنی ریاست قائم کرے گا، اور وہ اس امید سے آئے تھے کہ وہ آخری نبی ہماری نسل میں پیدا ہو تاکہ ہم پہلے سے ادھر موجود ہوں اور ہمارے بچوں میں وہ پیدا ہو، اور پھر وہ نبوت کا اعلان کرے، اور پھر ہماری جو سپرمیسی ہے وہ باقی جو عرب کے یا یہود کے قبائل ہیں ان کے اوپر ڈیولپ ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اسی طرح سے اوس اور خزرج جو 2 قبیلے تھے، جو مشرکین کے قبیلے تھے، ان کے وہاں پہ کیا اس کی کیا تاریخ ہے، اور کس طرح سے وہاں پہ ان یہودیوں کے انفلوئنس کی وجہ سے اور ان کے آنے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ بھئی ہماری ریاست ہے جو ریاست یعنی ریاست الہی بنے گی آخری نبی کے زیر اثر۔ تو جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور انہوں نے پھر اپنی تسلی کے لیے وہاں پہ آئے، مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آئے، اور آپ کا تعارف ہوا اور پھر آپ سے متاثر ہوئے اور پھر اسلام قبول کیا، پہلے سال دوسرے سال پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھیجا، بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ لے کے آئے اپنے سرداروں کو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد دعوت دی باقاعدہ کہ آپ ہمارے یہاں آ کے ریاست قائم کریں اور ہم آپ کو اپنا حکمران بنائیں گے، اور آپ کے زیر نگیں ہم جو ہے اپنے علاقے کو چلائیں گے، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ اب ہجرت کر جائیں۔ تو یہ جو سارا پس منظر ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس مدینہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا، اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری اس کے اوپر بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے یہود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، یعنی obviously یہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہود کے ساتھ ابتداءً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رویہ تھا، میثاق مدینہ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور پھر انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو تکلیف دی، اور کس طرح سے ان کی جو پیڑ تھی نا، جو ان کو تکلیف تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیدا نہیں ہوئے، اور نشانیاں بھی ساری پوری ہو گئی ہیں جو ان کی کتاب میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پیشین گوئیاں کی گئی تھیں وہ بھی پوری ہو گئی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل میں سے بھی نہیں ہیں۔ تو ان کو جو وٹ چڑھے اور جس طرح سے انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، اور پھر کس طرح سے مسلمانوں نے ان سے جان چھڑائی، بنو قریظہ کا واقعہ، بنو قینقاع کا واقعہ، پھر غزوہ خیبر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو بھی ایک آدھا آرٹیکل ہم ڈھونڈ کے اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی نا، کیا نام ہے، مشرکین عرب کو
مشرکین مکہ اور اس کے اطراف میں طائف والے، حنین والے اور آس پاس کے لوگوں کو جو دعوت تھی وہ تو ہمیں سیرت میں اور قرآن پاک میں کافی ملتی ہے، لیکن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے غیر مسلموں کو، یعنی اہل کتاب کو آپ کہہ لیں، یا مجوسیوں کو، یعنی فارس والے اس وقت کے سپر پاورز تھی، فارس بھی اور رومن امپائر بھی۔ اب یہ دو سپر پاورز تھیں، اور یہ کیا کھل گیا، دو سپر پاورز تھیں، اور ان دونوں سپر پاورز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے خطاب فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ایمان پہ اور اپنے نبوت پہ اور اپنی رسالت کے اوپر الحمدللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر فخر کیسا تھا، اور کس شان سے آپ نے ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ یعنی ہم تو اللہ معاف کرے چونکہ ہم بیکاری ہیں، ہمیں روٹی روزی اور ان چیزوں کی پڑی ہوئی ہے، ہم نے تو ہمارے نیچے سے قالین نکل جائے یا ہمارے کمرے سے اے سی نکل جائے تو ہم مر جائیں گے، اس لیے ہمارے ہاں تو اس بارے میں کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی ہوگی کہ جی اللہ کون ہے اور توحید کیا ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اور نہ صحابہ کو کسی اور چیز کی پرواہ تھی، ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ سن لو، مان لو گے تو تم بھی جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو آؤ میدان میں آ جاؤ۔ ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، نہ انہوں نے ورلڈ ٹور کرنا کا ان کا ارادہ تھا، نہ انہوں نے کسی خاص ہوٹل میں کھانا کھانا تھا، نہ انہوں نے کوئی پہاڑی علاقے کی سیر کرنے کی ان کی خواہش تھی۔ ان کی خواہش بس یہ تھی کہ اللہ سے اتنا پیار ہو، اللہ سے اتنی محبت ہو کہ اللہ کے لیے ہم اپنی جان دے دیں اور اللہ کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ تو یہ ایمان، یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ بعد والے نام نہاد اگر تم لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں گے تو بڑا کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس ایمان کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے جو ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ڈالا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، مختلف خطوط جو لکھے ان کو مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے، اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پڑھیں گے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اچھا یہ ہو گیا عہد نبوی کی چند یادگار تحریریں۔ یہ قاضی اطہر مبارک پوری صاحب کا مقالہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ تحریریں لکھی گئیں جو بڑی شاندار ہیں، جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے انشاءاللہ، تو ان کا ہم اللہ کے حکم سے مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد سیدنا محمد اب یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو میں نے ڈاکٹر آئز القرنی کی کتاب ہے، النبی الملہم نام ہے ویسے تو کتاب کا، عربی میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے دارالسلام والوں نے۔ اس تو وہ جو کتاب ہے نا جی، وہ کتاب اس میں سے چند ٹاپکس میں نے چنے ہیں، اس میں سے میں تیاری کر کے انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے نبی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کافۃ للناس کے لیے نبی بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان بخشی ہے، اور کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے جن و انس مستفید ہوتے ہیں، اور کس طرح آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، اور کس طرح پھر قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے تمام انسان جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور حدیث کی کتب سے جو چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پر امید شخص، اصل میں وہاں پہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، اس میں سے میں نے یہ جو چنا ہے نا اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں الحمدللہ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اور بیٹا یہ جو بک ایک بک نہیں ہے، یہ میں نے متفرق کتابوں سے یا متفرق جگہوں سے یہ چیزیں جو ہے نا سکین کرنی ہے، تو جیسے جیسے وہ چیزیں سکین ہوں گی میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا انشاءاللہ گروپ میں بھی، اور آپ کے LMS پہ بھی انشاءاللہ وہ چیزیں آ جائیں گی۔ اچھا جی، تو اس وقت جس چیز کی بڑی ضرورت ہے نا
وہ یہ ہے کہ وہ لوگ خاص طور پہ آپ جیسے بچے، آپ جیسے لوگ جو دین کو شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ، اپنی نوکریوں کے ساتھ ساتھ وقت نکال کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو اور مجھ جیسے طالب علموں کو اس بات کی امید کہ ہمارے اندر آ جائے کہ ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، ہم اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو بھی بنانے میں، اور اللہ کے دین کو بھی اپنے طور پہ تھوڑا سا کوشش کر کے جتنا ہو سکے ہم سے اس کو آگے پہنچانے میں، اس کے احیاء میں، یا اپنے بچوں کی اچھی تربیت میں، یا اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں کوئی اچھا امپیکٹ ڈالنے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے سورج مغرب سے نکل آیا ہے اور توبہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب اللہ نے کسی انسان کو ہدایت نہیں دینی۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم دنیا میں اس وقت اگر 6.5 ارب لوگ غیر مسلم ہیں تو ان سب کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ہدایت کا سبب بنا دے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ 6.5 ارب لوگوں کو اگر میں مسلمان کرنا چاہتا ہوں، یا آپ میں سے کوئی اگر مسلمان کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6.5 ارب دماغوں میں کوئی ایسا اشکال نہ ہو یا کوئی ایسا سوال نہ ہو اسلام سے متعلق جس کے بارے میں مجھ سے اگر کوئی پوچھ لے تو مجھے جواب نہ آتا ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صرف یہ کوئی تھیوری تو نہیں ہے نا اسلام کہ ہم تھیوری بتائیں گے اور اس کو یاد کر لیں گے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل دین ہے تو اس کی پریکٹس میری زندگی میں اور وہ سارے لوگ جن کو میں انفلوئنس کر سکتا ہوں ان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کے دلوں میں اور مسلمانوں کے اندر اسلام کے احیاء کی محنت اور لوگوں کے سوالوں کے جوابات، اور پھر اللہ کے پیغام کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کریں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ نا زہر بھی بیچ دیتے ہیں مارکیٹنگ کر کے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے آپ کتنا، میں نے آج تک کوئی ایسی شادی نہیں دیکھی الا من رحم ربی کہ جس میں یہ 7 اپ پیپسی نہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈاکٹر کو پتہ ہے، ہر سمجھدار آدمی کو پتہ ہے کہ یہ زہر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیمیکل ہے اور نری چینی ہے، ایک بوتل میں 6-7 چمچے چینی ہوتی ہے، کوئی اس کا ہمارے جسم کو فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ لیکن انہوں نے اتنی مارکیٹنگ کی ہے کہ وہ اپنی زہر بیچ لیتے ہیں، وہ اپنی گند بیچ لیتے ہیں، اپنی فحاشی بیچ لیتے ہیں، اپنی فضول چیزیں بیچ لیتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کتنے لوگوں کو جو ہے فضولیات پہ لگا دیے۔ وہ اگر اپنے گند کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کے دین کی مارکیٹنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے اللہ کے دین کو، اللہ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ تم نے اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے نا تو محنت کرو، اس پہ حکمت کے ساتھ بلاؤ، پیار سے محبت سے بلاؤ، اچھے طریقے سے مجادلہ کرو، مناظرہ کرو، اچھے طریقے سے بحث کرو۔ یہ گالیاں دینے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا نا، فتوے لگانے سے بھی مسلمان نہیں ہوگا، ان کو برا بھلا کہنے سے بھی مسلمان نہیں ہوگا، یہ کہنے سے کہ ان کی سازش ہے وہ تب بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان ہوں، یہودی مسلمان ہوں، مشرک مسلمان ہوں، تو ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طور پہ اپنے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پر امید تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ فرماتا ہے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ ورنہ اللہ جو قادر مطلق ہو اور جو ہر چیز پہ قادر ہو، اس سے نا امید ہو جانا یا مایوس ہو جانا، یہ کیسا ایمان ہے کہ ہم اس کو قادر مطلق بھی مانتے ہیں، فعال لما یرید بھی مانتے ہیں، یفعل ما یشاء بھی مانتے ہیں، علی کل شیء قدیر بھی مانتے ہیں، اور پھر ہم کسی بارے میں کسی بھی خیر کے کام کے حوالے سے مایوس ہو جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پر امید تھے، کتنے ایمبیشیس تھے، کتنے ویژنری تھے، یہ ساری چیزیں بھی ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محبوب، دیکھیں یہ بہت اہم ہے، یہ کسی ایک مسلک کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے نا اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں فرمایا نا، ہمارے یہاں جتنے فرقے ہیں ہم سب نے اپنی اپنی چیزیں بانٹی ہوئی ہیں، ہم لوگ بس اپنے پاس جو کچھ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، حضور کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہو جائیں اور نماز قائم کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور مشرکوں میں سے نہ ہوئیں۔ اور مشرکوں کی تعریف کیا کی ہے؟ حالانکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عجیب تعریف کی اس کی، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یعنی من سیم ہے المشرکین، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ میری مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، جو جماعتیں پارٹیاں گروہ تعصب کی وجہ سے
چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو بس نہیں چلتا کہ ہم کافر ڈکلیئر کر دیں. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول تو کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو مسلمان کر لیں. یہ جو ہے نا اس کے بعد ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محبوب. یہ ٹاپک جو ہے نا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے نا دین کے اندر سے بعض چیزیں تقسیم کی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہمارے لیے یہی دین ہے. مثال کے طور پہ شیعہ لوگوں کے لیے سارا کا سارا دین اہل بیت ہے، اور اہل بیت میں سے بھی انہوں نے چند لوگوں کو چنا ہے اور باقی لوگوں کو وہ اہل بیت ہی نہیں مانتے. اللہ انہیں ہدایت دے. اب اہل بیت کی محبت کا انکار نہیں کر سکتا کوئی ایمان والا. یہ سمجھیے بات کو، کوئی ایمان والا اہل بیت کی محبت کو معمولی نہیں سمجھ سکتا. اہل بیت کی محبت اللہ کی طرف سے واجب کردہ چیزوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے لازمی قرار دی گئی چیزوں میں سے، اور ایمان کی علامت ہے اور ضروری ہے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، صلحاء کی محبت ہے، اولیاء کی محبت ہے، صالحین کی محبت ہے، انبیاء کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے. اسی طرح سے اولیاء اور اہل بیت کے چکر میں پڑھ کے بندہ اگر توحید سے پیچھے ہٹ جائے یا توحید کے بارے میں فکر مند نہ ہو یا اس کے بارے میں محتاط نہ ہو تو یہ بھی خسران مبین ہے، یہ بالکل دین سے ہی جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی توحید کا تو پابند ہے لیکن وہ اللہ کے اولیاء کے حوالے سے اور یا انبیاء کے حوالے سے یا صحابہ کے حوالے سے گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے اور ان کی طرف سے بڑا، آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑا غیر محتاط ہے، ان کے بارے میں چرب زبان ہے، تو یہ اپنی جگہ پہ ایک ایسا خطرناک چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں صحابہ کے حوالے سے. خاص طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور دین کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مجدد مانتے ہیں، اور وہ صحابہ کے حوالے سے بڑے غیر محتاط ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے نعوذ باللہ حضور کے صحابہ جیسا کھانے پینے کا شوقین اور جنگ کے وقت بھاگنے والا نہیں دیکھا. کیا جملہ بولا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں کی انہوں نے. آپ کے ساتھیوں جیسا کھانے کا شوقین، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں عام طور پہ مولویوں کو، اور جنگ کے وقت بھاگنے والا ڈرپوک نہیں دیکھا. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر اللہ نے جو قرآن پاک کی آیتیں نازل کی وہ کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ ایمانِهِمْ، کہ انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ کلمہ کفر ہے. یعنی آپ یہ آیتیں، میں انشاءاللہ آپ کو نکال کے جب یہ ٹاپک آئے گا تو ابھی میرے ذہن میں وہ ساری آیات اس طرح سے نہیں آ رہی مکمل طور پہ. قاتلہم اللہ ان یفقون، یہ والی نہیں، دوسری جگہ پہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلِهِ. اور تو مطلب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر یہ آگے آپ کو کیا کہیں گے کہ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، اور پھر یہ آپ سے آگے آپ کو عذر کریں گے اور معافیاں مانگیں گے، آپ ان کو معاف کر بھی دیں اللہ معاف نہیں کرے گا کہ انہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. اور بات وہ کر رہے تھے صحابہ کے بارے میں. تو ہمارے ہاں اتنی غیر محتاط رویہ. بھئی آپ کی اچھی بات ہے، آپ کی توحید اچھی ہے، آپ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آپ سنت کے پابند ہیں، آپ زہد والے ہیں، تقوی والے ہیں، آپ حرام سے بچنے والے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ صحابہ پہ، تابعین پہ، اسلاف پہ، علماء پہ جری ہو جائیں اور جو منہ پہ آئے نکالنا شروع کر دیں. تو یہ بس میں ایک ضمن بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں نا لوگوں نے اپنے دماغ سے دین کا ایک شعبہ چن لیا ہے اور اسی کے اوپر بس ٹک کے رہ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے. من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے نہیں ہونا، مشرکوں والا شیوہ اختیار نہیں کرنا کہ دین کو بانٹا اور گروہ گروہ ہو گئے. اور یہ سارے گروہ ایسے ہیں کہ ان سب میں کے پاس کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں سے ہر ایک گروہ جو دین کا حصہ ان کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے. یعنی ہم اگر الحمدللہ اگر ایمان والے ہیں یا توحید والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں محبت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور بے تحاشا محبت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اگر یہ مال
باپ، اولاد، بھائی، رشتہ دار، قبیلہ، گھر، تجارت، جو چیزیں تم جوڑ کے رکھتے ہو، یہ سب کی سب تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ ایمان والا کنسیڈر نہیں کرتا، بلکہ تم تو ایسے فاسق ہو کہ اللہ ہدایت بھی تمہیں نہیں دے گا، اللہ معاف کرے۔ اب تصور کریں کہ یہ کرائٹیریا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور پھر دوسرا یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے، یعنی یا تو کسی سے محبت ہوتی ہے کوئی بہت اچھا ہو، کسی کی شکل اچھی ہو، یا کسی کے کام اچھے ہوں، یا کسی کا اخلاق اچھا ہو، اور پھر یہ ساری چیزیں ہوں بھی تب بھی بعض دفعہ ہمیں اس سے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کا ہمارے پہ کوئی احسان نہیں ہوتا۔ پھر کوئی ہوتا ہے کہ جیسا بھی ہو اس نے ہم پہ احسان کیا ہوتا ہے تو ہم محبت کرتے ہیں، پھر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کوئی قربانی دی ہوتی ہے، اس نے اپنے بڑے پیاروں کے اوپر ہمیں ترجیح دی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ساری چیزیں جمع ہیں کہ ہیں بھی با کمال، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارا کسی کو نہیں بنایا، بلکہ جو یہ حدیث کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث تقریری ہے، جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں جو حضور کے سامنے انہوں نے پڑھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے اوپر اس کو منع نہیں فرمایا کہ خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء واجمل منك لم تر قط عینی واحسن منك لم تلد النساء، کہ آپ سے شاندار، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ باوقار تو کسی خاتون نے نہیں جنا، اور آپ سے زیادہ تو کسی حسب نسب والا، جاہ و جلال والا، حشمت والا، وقار والا تو کسی نے کبھی دنیا کی زمین پہ، دنیا کے آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے چہرے پہ دیکھا نہیں ہے، اور آپ کو اللہ نے تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق، یعنی جس طرح آپ چاہتے تھے آپ کی ڈیمانڈ پہ آپ کو پیدا فرمایا۔ جس طرح لوگ آرڈر کرتے ہیں نا، ہم نے AMG گاڑی بنوانی ہے، مرسیڈیز والوں کو کہتے ہیں کہ جی ہماری گاڑی ایسے 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 بناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اللہ نے ایسے بنایا، نہیں کأنک انہوں نے بھی فرمایا حضرت حسان نے کہ گویا آپ تو اپنی مرضی سے، یعنی آپ نے چیزیں اپنے لیے خود چوز کی ہیں، اتنا خوبصورت اللہ نے آپ کو بنایا ہر لحاظ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اخلاق، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، آپ کا اللہ سے تعلق، اور آپ کا اپنے پیغام کو پہنچا دینا، آپ کا رسالت کا حق ادا کر دینا، اور آپ کا لوگوں تک دین کو پہنچا دینا، دین کو سمجھا دینا، اور اس سب کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے سے تعلق، اپنے امتیوں کے اوپر شفقت، جو موجود تھے صحابہ سے شفقت، اور پھر بعد میں آنے والوں سے محبت، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی عظمت کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بچے 1.5 سال سے کم عمر میں فوت ہوئے۔ 1.5 سال کے بچے سے کیسی محبت ہوتی ہے، آپ میں سے جو والدین ہیں وہ جان سکتے ہیں، اور جو نہیں ہیں والدین وہ نہیں اس بات کو سمجھ سکتے ابھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 دفعہ بیٹے گئے دنیا سے، اور 3 بیٹیاں زندگی میں فوت ہوئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے ہی پیارے آپ کی زندگی میں گئے، اور آپ کے کتنے ہی ایسے پیارے تھے، کتنے رشتہ دار ایسے تھے جو دنیا سے بغیر ایمان کے گئے، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ وتعجل كل نبی بدعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی ہے، اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی ہے، اور میں نے اپنی وہ دعا بچا بچا کے رکھی ہے۔ اختبأت کا مطلب ہے کہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ بھول گیا ہوں رکھ کے، انہوں نے کہا کہ وہ میں نے بچا بچا کے رکھی ہے، یعنی کئی دفعہ دل کیا کہ وہ دعا استعمال کر لوں، امیر حمزہ کو زندہ کرانے کے لیے ہو سکتا ہے سوچا ہو، یا اور کسی وقت، لیکن میں نے وہ اپنی دعا بچا بچا کے رکھ دی ہے۔ تو فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لم یشرک باللہ شیئا۔ تو یہ ہر اس امتی کو پہنچ جائے گی جو میری امت سے گیا اور اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کے لیے وہ دعا بچا کے رکھی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی، یا میں ایسے ہی بولی جا رہا ہوں؟ جی آواز آ رہی جی ہے، شیخ صاحب آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ سر ہم کٹ تو رہی تھی تھوڑی سی، انعامات ہیں آپ کے میری طرف سگنلز کا پرابلم تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں نے دعا بچا کے رکھی ہے، اس کے بعد بس آواز نہیں تو آئی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا بچا بچا کے رکھی ہے،
فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لم یشرک باللہ شیئا، تو یہ اس دعا کا فائدہ ہر اس امتی کو پہنچے گا جو میری امت میں سے گیا دنیا سے اور اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا۔ تو یہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں نہیں بھولے، اور کس طرح ایک دفعہ تو حضور فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ یہ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہیں گے اپنی امت کے بارے میں کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ کے بندے ہیں، اگر آپ عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ بڑی عزت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ تو انہوں نے تو قیامت والے دن یہ بات کرنی ہے نا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نفل شروع کیے اور ایک رکعت میں یہ آیت یعنی یہ دعا مانگتے گئے، یہ بات دہراتے گئے، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بڑی شان والا ہے۔ اور ساری رات گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے رہے اور روتے رہے۔ تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی راتیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو روتے تھے امت کے غم میں، تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آ جاتے تھے۔ اور بلکہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ان کے غم میں آپ اپنی جان تو نہ گنوائیں۔ تو ان کے غم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو فرمایا کہ آپ اپنی جان کو کیوں گواتے ہیں ان کے غم میں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ تو کہیں اپنی جان ہی نہ دے دیں ان کے غم میں، یہ امتیوں کا اتنا غم ہے آپ، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، آپ ان کے ایمان نہ لانے پہ اس دکھ میں جان دے دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ تصور تو کریں کتنا حضور کو غم تھا اپنی امت کا، کتنی فکر تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے کہ قیامت والے دن حضور آپ کدھر ہوں گے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ یا تو میں حوض پہ اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا، یا صراط کے پاس کھڑا ہوا ان کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کر رہا ہوں گا، یا میزان پہ ان کے نام اعمال تلتے دیکھ رہا ہوں گا۔ یعنی آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی تھے، آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ کے نواسے بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 بھائی تھے والد صاحب کے، اور ان میں سے صرف 2 مسلمان ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا سب سے پہلے مسلمان ہوئے سیدنا امیر حمزہ، وہ قریش کے شیر تھے، وہ شیر جوان تھے، وہ کیا دلیر آدمی تھے سیدنا امیر حمزہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایج فیلو بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور جان تھی پورے قریش کی۔ اور جب وہ شہید ہوئے ہیں، اور جب جس طرح سے ان کی لاش کا حشر کیا ہے، جس طرح سے ان کا ناک اور کان کاٹا ہے، اور ان کا سینہ چیرا ہے، اور ان کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے حرام نہ کیا ہوتا تو میں آج مدینہ کی عورتوں کو کہتا تھا میرے بچے کا، میرے بھائی کا، میرے چچا کا ماتم کرو۔ یعنی یہ کتنے بڑے دکھ تھے جو حضور سہ گئے ہیں، لیکن اپنی وہ دعا بچا کے رکھی ہے، اپنی فکر ہمیشہ امت کی طرف مرکوز رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو زبردستی مومن بنائیں گے؟ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ حضور بار بار اللہ سے نشانیاں مانگتے تھے کہ وہ اسی دن آ کے تذکر کرتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، تو حضور ساتھ ہی اللہ سے سوال کر دیتے تھے۔ حضور نے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا إِلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر ہم ہر فرشتے نازل کر دیں اور مردے اٹھ کے ان کو بتائیں کہ حضور سچ فرماتے ہیں، اور ہر ایک چیز ان کی طرف رخ کر لے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اگر اللہ نے نہ چاہا تو۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت عطا فرمائے، جس طرح سے ان سے محبت کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کے آثار ہمارے زندگیوں میں نظر آئے، ان کی سنتوں کو ہم اپنا لیں۔ یہ ایک عربی کا بھی مقولہ ہے، اور ویسے بھی ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ المرء لمن يحب مطیع، کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ ایک زبانی کلامی محبت نہیں ہوتی، محبت کے اندر انسان خوش کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بہت کچھ کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں سچی محبت ہو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، تو ہم اپنے
ہم اپنی یہ جو عارضی زندگی بدل دیں نا ان کے لیے، ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں اور ان کی امت سے پیار کریں اور لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی فکر میں لگ جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اور خامند کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بھی دو طرفہ یہ علم ہے. تو جو میری بہنیں شریک ہوں گی کلاس میں، ان کو ہم انشاءاللہ گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے وہ بیوی اور بیٹی کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے وہ اس کا مطالعہ کریں، تاکہ یہ چیزیں، اور وہ سیرت آبویسلی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے امہات المومنین کی، اپنی بیٹیوں کی، صحابیات کی. تو ان کو وہ چیزیں اس طرح سے وہ دیکھیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر سیرت کو پریکٹس کر سکیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنسمکھ اور خشیت الہی کے آنسو. یہ دو علیحدہ ٹاپک تھے، میں نے ان کو جوڑا ہے اور کوشش کروں گا دونوں چیزیں جمع کریں کیونکہ جی بیٹا. سر ایک کوشچن آ رہا تھا مائنڈ میں کہ جی جی زیادہ تر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جو وائفس ہیں ان کے ساتھ مطلب کہ ڈسکشن ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ کیسے تھے یا ان کی بیویاں ان کے ساتھ کیسی تھیں، لیکن حالانکہ بیٹی کا بھی ذکر ہے، بہنوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن اسکالرز اتنا زیادہ شاید اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے یا اس ٹاپک پہ اتنی زیادہ بکس نہیں ملتی. تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی تھوڑا یعنی زیادہ ڈسکشن میں آ جاتا، کیونکہ وائفس کا تو بہت کامن ہے، حالانکہ وہ بھی ضروری ہے ٹاپک، لیکن یہ دوسرے دو ٹاپکس مجھے اتنے زیادہ نہیں مطلب کہ ملتے، بہت ہی کم ملتے ہیں یعنی اسکالرس کے منہ سے یا یوٹیوب پہ یا اس طرح کر کے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جب ہم یہاں پہنچیں گے نا، اس ٹاپک کے پاس پہنچیں گے، تو آپ نے مجھے یہ دوبارہ ریمائنڈ کروانا ہے. تو میں اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈوں گا اور پھر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا تاکہ میں تیاری کر سکوں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ عام طور پہ علماء بیگمات کے ساتھ جو رویہ تھا اس کا زیادہ ذکر فرماتے ہیں، اور بیٹیوں کے ساتھ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہنیں تھیں ان کے ساتھ بھی کچھ واقعات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ آئی تھیں ملنے اور کوئی کچھ ہوا، تو ان چیزوں کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی حقانیت کے. آج کل نا کچھ اس طرح کے ڈاؤٹس کریٹ کر دیے گئے ہیں، اللہ رحم کرے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا جو واقعہ ہے اور جو زمانہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں چلی. یعنی یہ کتنی، یا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک دین سکھایا ہے اور جن کے ذریعے سے دین آج تک پہنچا ہے اور پوری امت تک اور ہم تک پہنچا ہے، ان لوگوں کو دین اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ لوگ عہدے کے اور پیسے کے اور اس لالچ میں آ کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور آپ کے گھر کی تکریم چھوڑ دی. یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے، اتنا بڑی بدگمانی ہے، اور اتنا بڑا یہ کوسچن مارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر، کہ یہ بات کرنے والا اس کو سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ جی میں ایک ماسٹر پیس بنا رہا ہوں، کوئی انجینئر کہے میں ایک مشین بنا رہا ہوں، یا کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں علاج کر رہا ہوں، یا میں کوئی دوائی بنا رہا ہوں، فارماسسٹ کہے، یا کوئی شاعر کہے میں کوئی شاعری کر رہا ہوں، یا کوئی پینٹر کہے میں کوئی پینٹنگ کر رہا ہوں، اور وہ کہے یہ میرا ماسٹر پیس ہے. اور وہ جب کمپلیٹ کر چکے تو کوئی بندہ کہے جی میں اس پینٹر سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن یہ ماسٹر پیس کسی کام کا نہیں ہے. تو دراصل وہ پتہ نہیں کس کی زبان بول رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور آپ کی ساری محنت صحابہ پہ ہے، اور پھر صحابہ کے بارے میں اتنے بڑے بڑے شک، اتنی بڑی بڑی بدگمانیاں، اتنے بڑے بڑے نعرے. اور وہ نعرے مارتے کون ہیں؟ آج کل کے میں اب کیا کہوں کہ آج کل کے ویلے میرے جیسے مشٹنڈے نکمے، اعمال سے، اخلاص سے، اللہ کے خوف سے، تقوی سے آری پان کھانے والے فضول لوگ، ان کی باتیں ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ہم تان برداشت کر لیتے ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور ان کی شہادت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بن معاویہ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اگر اللہ نے منظور ہوا، اللہ نے آسان کیا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ چیزیں کور کریں.